اب ہم چلتے ہیں کاشف انور صاحب کی طرف کہ انہوں نے پاکستان اور IMF کے معاہدے پہ کیا تاثرات رکھتے ہیں اور ان کا اظہار خیال کیا ہے اس پہ. جی کاشف صاحب. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں پاکستان کا IMF کے ساتھ جو ابھی ہو گیا ہے ایگریمنٹ، اٹ از ویری گڈ فار دا اکانومی، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے، اور ڈیفالٹ اگر ہم کر جاتے، جو کہ بہت سے ناقدین اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ان شرائط پہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت 22 ہے وہ بھی اس سے زیادہ بڑھ جاتا، ہمارا انفلیشن کا ریٹ اس سے بہت زیادہ ہو جاتا، ڈیویلویشن ہماری بہت زیادہ ہو جاتی، اور یہ ہم کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا اپنی تمام منسٹری کو، وزیر اعظم صاحب کو، اپنے فارن منسٹر صاحب کو، کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس ڈیل کے اندر، ہمارے فنانس منسٹر صاحب بھی، کہ اس وقت ہم چونکہ ICU میں تھے اور وینٹیلیٹر پہ ہیں اور آخری دموں پہ تھے، تو کم از کم ہم 9 ماہ کے لیے جو ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ اگر آنے والی گورنمنٹ، اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ پالیسیز، یا یہ موجودہ گورنمنٹ بھی ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم میں لے کے چلنا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو، ہمارے ملک میں جابس کی کریٹیوٹی ہو، اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. اور ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ ہم تب تک کرائسس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہمارا روپی اسٹرانگ نہیں ہوگا، ہماری ڈیویلیویشن کم نہیں ہوگی، اور وہ ایسے نہیں ہوگی. ہم ایکسپورٹس کو فی الوقت نہیں بڑھا سکتے، ہم امپورٹس کو فی الوقت کم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم فی الوقت کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے SOEs کو ضرور بیچ سکتے ہیں، تاکہ ہم وہاں سے اپنے لاس کو بچا سکیں. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا سکتے ہیں، ہمیں سولر کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 8 سے 10 مہینے سورج کے دیے ہیں تو ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرنا چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے ہماری کٹی پہ بھی پریشر نہیں پڑے گا، اور ہمیں اپنے جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا، اور جو ہنڈی کا ریٹ ہے، اسے ہمیں کم سے کم کرنا ہوگا، کیونکہ اس دفعہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ آفیشلی $5 بلین کا فرق پڑا ہے پچھلے سال سے، جو کہ ہمارے ایکسپیٹریٹس نے پیسے کم بھیجے ہیں. اٹ مے بی بیکاز آف اینی ریزنس، لیکن وہ اس لیے جو میجر ریزن تھی وہ یہی تھی کہ ہمارا ہنڈی کا اور ہمارے انٹر بینک کا ڈفرینس بہت زیادہ تھا. ہمارے جتنے بھی باہر سے پیسے آ رہے تھے وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ 20-25 روپے کے بینیفٹ کو لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم جو ہمارا کرائسس ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، اسے کم کرنا ہوگا. اور اگر ہم کم نہیں کریں گے تو ہم شاید آنے والے وقت میں ہم بہت ہارڈ واٹرز میں ہوں گے. بالکل ٹھیک کاشف صاحب، بہت ڈیٹیل آپ نے ہمیں بتایا. بٹ آپ یہ بتائیں کہ 12 جولائی کو ان کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بیٹھ رہا ہے، اس کے بعد یہ عمل میں آئے گا، اور انہوں نے 9 منتھس کا ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. لوگ تو بہت مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو بٹ ابھی اس کا ایگزیکٹو بورڈ کے بعد اس کا ہم فیصلہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے IMF کے ساتھ، اور اس کے ہم نے امپیکٹس بھی دیکھنے شروع کر دیے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی امپروو کی ہے، ہمارا کرنسی بھی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور یہ IMF ہے، حکومت پاکستان نہیں ہے، یا کوئی اور ہماری نجی حکومت نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کر کے یو ٹرن لے جائے گی. اور الٹیمیٹلی یہ ان کے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے یہ ایک پرسیپشن کی ہے، پاکستان کا پرسیپشن گیا ہے، اور IMF سے شاید ہمیں اتنے پیسے نہیں ملنے جتنے ہمارے پیسے رول اوور ہو جائیں گے، ہمارے اور جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی دے دیں گی. اور جو ایک سب سے بڑی بات تھی کہ آپ کے اپنے دوست ممالک، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کا IMF کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، پہلے IMF کے پاس جائیں، ایگریمنٹ کرائیں، پھر ہمارے پاس آئیں. تو دیکھیں بات چاہے مبارکباد والی ہے یا مبارکباد والی نہیں ہے،
یا فکر مندی والی ہے کہ ہم اس وقت اتنے ہارڈ واٹرز میں ہیں اور ہم سے پھر پچھلا آئی ایم ایف کا جو ڈیل تھی وہ ٹائملی پوری نہ ہو سکی, ہمیں ایک اور ایگریمنٹ میں جانا پڑا. لیکن ہاؤیور بات یہ ہے کہ جی وقتی طور پہ پاکستان ڈوبنے سے بچ گیا ہے, پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز. اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں افسوس کرنا ہوگا. بڑا اس سے ایک پہلے کمفرٹ لیول ہے کہ جو ایک ڈیفالٹ کی آوازیں سن رہے تھے قوم کے لیے, یہ بڑا کمفرٹ لیول جی بالکل وہ ختم ہو گئی ہیں, آپ کی ڈیفالٹ کی آوازیں آنی ختم ہو گئی ہیں. اور الحمدللہ میں تو جی بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے, پاکستان خدا نخواستہ ختم ہونے کے لیے اور ڈیفالٹ ہونے کے لیے نہیں بنا, لیکن ود دا کنڈیشن وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز. اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا.